نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ گنتی کے چند ایام ہیں، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو پس تعداد پوری کر لینی ہے اور دنوں سے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے فدیہ دے دیں، مسکین کو غلہ دینا ہے۔ پس جو شخص خوشی دل سے خیر کو کرے وہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزے جیسی عبادت سے مالا مال فرمایا ہے، جس کے بے شمار فوائد اور اس کی برکات ہیں، اور اتنے بڑے فوائد اور اتنی زیادہ برکات چند دنوں میں ہی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی سال ہا سال نہیں لگتے انسان کو، 1 مہینہ 30 دن زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ماں اتنی مہربان اور شفیق اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہوتی جتنے مہربان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا اللہ لوگوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والے۔ ماں اپنی اولاد کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر باپ نہ ہو تو ماں کے لیے اولاد کو پڑھانا بھی مشکل ہو جائے۔ اولاد تو یہی چاہتی ہے، ماں تو یہی چاہتی ہے کہ میری اولاد میرے پاس ہی رہے۔ ذرا سی کوئی بات ہوگی خامن کو کہے گی نہیں اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آج اس کو نہ بھیجو، بیچارہ کیسے وہاں گزارا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہمت دی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں برداشت کر کے اولاد کو آگے لے جاتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ دونوں کے دلوں میں شفقت رکھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ماں کی شفقت کیا ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، میرے پاس ہی رہے۔ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے کہ یہ بیٹا زیادہ سے زیادہ ترقی کرے اور آگے سے آگے جائے۔ یہ دونوں کی محبت میں فرق ہے۔ تو جب دونوں محبتیں اکٹھی چلتی ہیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پھر بن جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ دونوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ یہ بھی چاہتے ہیں بندہ ہمارے قریب رہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، دونوں چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی احکامات دیے، اگر اس میں کہیں مشکل آنے کا ذرا بھی خطرہ تھا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نرمی کا پہلو بھی رکھ دیا۔
نرمی کا پہلو بھی رکھ دیا۔ اب ظاہری بات ہے بیمار بندے کے لیے دن کا روزہ رکھنا بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دوائی نہیں کھائے گا، اپنا علاج نہیں کرائے گا تو وہ تکلیف میں چلا جائے گا۔ یہ تکلیف پہلے سے ہے، اگر پراپر طریقے سے علاج نہیں کرائے گا تو تکلیف تو اور زیادہ ہو جائے گی، اور زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو شخص تم میں سے مریض ہو، اور حقیقی معنی میں مریض ہو، صرف کہنے سے بندہ نہ بیمار ہوتا ہے نہ صحت مند ہوتا ہے۔ صحت مند بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہوں، تو وہ کہنے سے تو نہیں بیمار ہو جاتا، اور بیمار اپنے آپ کو صحت مند کہے تو کہنے سے صحت مند نہیں بن جاتا۔ کوئی بھی اس کی بیمار پڑا ہے، اس کو کہو دوائی لو، کہتا نہیں میں نے نہیں لینی، میں ٹھیک ہوں، تو سارے گھر والے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب رہنے تو، کوئی نہیں مانتا۔ تو منکم مریضن، جو تم میں سے حقیقی مریض ہو، ایسا مریض، ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے میں اسے دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر اب روزہ نہیں رکھ سکتے تو آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد رکھ لینا، تعداد پوری کر لینا تم، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کیونکہ یہ اتنی عظیم چیز ہے، اس کو بالکل چھوڑا نہیں جا سکتا، ترک نہیں کیا جا سکتا۔ مہینہ رمضان کا ہو، اللہ روزوں کی توفیق عطا فرما دے تو یہ تو کیا کہنے، لیکن اگر اس مہینے میں نہیں رکھ سکا، چلو روزے کی برکات سے محروم تو نہ ہونا، وہ شوال میں آگے پورے سال کے 11 مہینوں میں کسی وقت رکھ لیں، کسی وقت رکھ لیں، اس نعمت سے محروم نہ ہو، اس انعام سے محروم نہ ہو بندہ۔ کٹھے نہیں رکھ سکتا، تعداد ہی پوری کرنی، ایک ایک کر کے رکھ لے، ایک ایک کر کے رکھ لے، ایک ہفتے میں ایک کر لے، یہ کون سی بات، ایک دن رکھ کے 2 دن چھوڑ دے، ایک دن رکھ کے 1 دن چھوڑ کے دیکھ لے۔ فرمایا تعداد پوری کرنے کی 100% کوشش کرے انسان، پوری کرنے کی کوشش کرے، اور جب واقعتاً بیمار ہوگا اور بعد میں صحت یابی پر وہ تعداد بھی پوری کر لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، انشاءاللہ پروردگار عالم اس کو پورا اجر ہی نصیب فرما دیں گے۔ کیونکہ جب بندہ عذر کی وجہ سے ایک کام کو نہیں کر پاتا تو اللہ تعالی نیتوں کو اور ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی رات کو اٹھا کرتا تھا نماز کے لیے، تہجد کے لیے، اب یہ ہوا کہ وہ انسان بیمار ہو گیا، تکلیف اور پریشانی میں آ گیا، اب وہ نہیں اٹھ پاتا، وہ عبادت اس وقت اٹھ کے نہیں کر سکتا، وہ لیٹا ہی رہتا ہے، یہ سویا ہی رہتا ہے تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ صحت کے زمانے میں نا مجھے یاد کرتا رہا ہے، اس نے میری عبادت کی ہے، اب بیمار ہو گیا، بیماری اور صحت دینے والا بھی تو خود اللہ ہی ہے نا، اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بیماری آئی، تکلیف آئی، اس کا اجر
الگ لکھو، اور وہ پہلے جو عبادت کیا کرتا تھا اس کا ثواب بھی ساتھ ہی شامل کر دو، محروم اس سے بھی نہیں کرنا، محروم اس سے بھی نہیں کرنا، چونکہ کیا کرتا تھا بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، ہم اس کا ثواب نہیں روکیں گے۔ اس لیے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نہ یہ جوانی رہنی ہے، نہ یہ قوت رہنی ہے، نہ یہ صحت رہنی ہے، سب جاتا ہے۔ پہلوانوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے صحت مندوں کو دیکھ لیں، آخر کیا 40 سال کے بعد انسان دن بدن نیچے ہی جاتا ہے، نیچے ہی جاتا ہے، نیچے ہی جاتا ہے، جوانی بھی ختم، وہ قوت شباب بھی ختم، وہ صحت بھی نہیں، اب کھانا پینا ہضم کرنا مشکل، کھانا مشکل، ہضم کرنا مشکل، ایک چیز کھائے تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اس کا علاج کرنے لگے دوسری کا بن جاتا ہے، اس کا تیسری کا بن جاتا ہے۔ تو انسان اگر صحت کے زمانے میں اپنے آپ کو عبادات کے اندر مصروف رکھے تو اللہ بیماری کے حالات میں بھی اس کو نہیں بلاتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا ایک معنی یہی ہے، صحت کے زمانے میں تم یاد رکھو، بیماری میں ہم تمہیں یاد رکھیں گے، ہم یاد رکھیں گے تمہیں، نہیں بھلائیں گے تمہیں۔ تو جب انسان بیمار ہو اور عذر کی وجہ سے اگر رمضان کا روزہ اللہ نہ کرے چھوٹ جائے، اپنی طرف سے 100% کوشش کرے، 100% کے نہیں، چھوڑنا نہیں، پوری کوشش کرے، پھر بھی نہ ہو سکے بعد میں قضا کر لیں، اللہ ضرور اس کو پورا اجر نصیب فرما دے، پورا اجر۔ اسی طریقے سے جو سفر ہے، سفر یہ بھی مشکلات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، کہ جتنا مرضی آرام دہ ہو جائے، سفر سفر ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنے وطن میں، اپنے گھر اور اپنے علاقے میں جس طرح پرسکون ہوتا ہے، جہاز کے سفر میں وہ سکون نہیں آتا، بہترین گاڑی آرام دہ ہو وہ سکون نہیں ہے، جو اپنے بستر پر سونے کا لطف ہے نا وہ کہیں بھی نہیں۔ انسان کو اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں ہر جگہ دقت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ سفر پر جب کوئی جائے، اس کا کام ہو جائے تو فوراً میں واپس آ جائے اپنی طرف، اس سے انسان کی عبادات میں بھی خلل پڑتا ہے، خلل پڑتا ہے۔ تو لازماً روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کہ انسان ویسے ہی سکون میں نہیں ہے، راحت میں نہیں ہے، اور پھر اوپر سے روزہ بھی ہو تو مشقت بڑھ جاتی ہے، اور بسا اوقات انتہائی تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گرمی ہے، سردی ہے، سفر پہ گیا، ظاہری بات اس میں آرام سے تو بیٹھنا کوئی نہیں، چلت پھرت ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ تو فرمایا کہ اگر سفر پر جائے اور واقعتاً سفر ہو، یہ نہیں کہ 2 قدم چلنا ہے تو اس کو بھی سفر شمار کر کے بیٹھ جائے، سفر واقعتاً سفر ہے، کم از کم 48 میل جس کو کہا جاتا ہے، شرعی سفر۔ فرمایا یہ بندہ بھی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں کی تعداد پوری کر لے، اب نہ صحیح رمضان کے بعد جتنے روزے اس کے رہ جائیں، سفر کی حالت میں بعد میں رکھ لیں۔ اب رمضان میں روزے رکھنا اور بعد میں قضا کرنا تو وہی کر سکتا ہے نا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت موجود ہو۔ ایک آدمی ایسا بیمار ہے وہ اب بھی نہیں رکھ سکتا اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدمی سفر پر چلا گیا،
اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نہ کرے بعد میں اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ فوت ہو گئے، قدرت اور طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی اس میں۔ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جن میں طاقت نہیں ہے، طاقت ان کی سلب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی، تو فرمایا کہ اس کا نعم البدل یہ ہے، اس کا بدل یہ ہے کہ اس کی جگہ فدیہ دے دے، فدیہ دے دے، فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، فرمایا کہ وہ مسکین کو غلہ دینا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے، 2 کلو جو گندم ہے، یہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، کم سے کم، کم سے کم۔ ورنہ حدیث میں صدقہ فطر ان کے بارے میں 1 سا گندم کا 4 کلو کے قریب گندم، جو اور کھجوریں بہت مہنگی مہنگی، تو یہ کم سے کم ذکر کیا جاتا ہے۔ 2 وقت کا کھانا مسکین آرام سے کھا سکے وہ فدیہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں گے۔ اب آدمی خود دیکھ لیں کہ میرے ہاں 2 وقت کا کھانا کس طرح ہوتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو کم از کم صدقہ فطر بھی اتنا دے کہ 2 وقت کی وہ خود روٹی کھا سکے، اور اتنا ہی فدیہ ایک روزے کا بھی ہے، اتنا ہی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں روزہ رکھوانا، میں نے فلاں سے روزے رکھوائے ہیں جی، پوچھتے ہیں جی تو میری جگہ روزے رکھے گا، میرے روزے رکھے گا، میں تمہیں دے دوں فدیہ؟ وہ کہتے نہیں میں تو فلاں کے روزے رکھ رہا ہوں جی۔ بھائی فلاں کے رکھ رہا ہے، اس کے رکھ رہا ہے، تیرے اپنے روزے کدھر جائیں گے؟ ایک کی جگہ روزہ دوسرے کا نہیں ہوتا، ہر ایک نے اپنا کام خود کرنا، اپنی عبادت خود کرنی ہے۔ جو بدنی عبادات ہیں اس میں دوسرا نہیں کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ جو روزہ رکھ رہا ہے اس نے کہا جو مسکین کی بات ہے، وہ مسکین ہے اس کو دے دیں، ایک بندہ بھی دے سکتا ہے، دوسرا بھی دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ ایک نے دے دیا دوسرا نہیں دے سکتا۔ وہ تو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بس ضرورت کو پورا کریں گے اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دے۔ طاقت ہے تو پھر نہیں۔ البتہ ابتدائی اسلام میں یہ چیز تھی، شروع میں روزے فرض کیے گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال ان کو وافر عطا کیا ہے، وہ اگر مسکینوں کے ساتھ تعاون کر دینا، نہ بھی روزہ رکھیں تو کوئی بات نہیں، تاکہ نئے نئے جو اسلام کے اندر آ رہے تھے اور مسلمانوں کی حالت جو کمزور تھی، فرمایا کہ وہ درست ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد اس سے منع کر دیا گیا، وہ اگلی آیت میں بالکل واضح طور پر آ رہا ہے۔ فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے گا اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، چاہے جتنا مرضی مالدار ہے۔ بیماری اور سفر میں تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، عام حالات میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، چاہے انسان ایک روزے کا 1,00,000 روپیہ کیوں نہ دے دے، روزہ اگر رکھ سکتا ہے تو روزہ اس کے ذمہ باقی رہے گا، روزہ اس کے ذمہ باقی رہے گا، روزہ نہیں ختم۔ بعض بیمار اس طرح کرتے ہیں، وقتی طور پر بیمار ہیں، فدیہ بھی دے دیتے ہیں، اچھی بات ہے دے دیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، رمضان کے بعد موقع ملے نہ ملے، پیچھے والے کہاں دیتے ہیں، ان کی تو اسی پر لڑائی نہیں ختم ہوتی، وہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے، وہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ کہاں انہوں نے فدیے دینے اور یہ چیزیں دینی؟ کون حساب کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ اس کی زکوٰۃ بھی رہتی ہے، اس کا فلاں بھی رہتا ہے، کوئی نہیں۔ اس لیے احتیاط یہی ہے
کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے، کوئی ایک روزہ بھی رہ جائے، فدیہ دے دے چپ کر کے خود ہی، لیکن بعد میں اس کو قضا کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے روزہ دے دیا ہے ختم ہو گیا، نہ، اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے، روزہ قضا کرنا پڑے گا، فعدۃ من ایام اخر ہوگا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر ترغیب دی اس بات کی، فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان خوشی دل سے کرے، یہ نہیں رمضان کے روزے آگے بس رکھنے پڑ گئے، کیا کریں جی رب کی جانب سے فرض ہے، نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں۔ نیکی کریں خوشی دل سے، خوش ہو کے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا حکم ہے۔ نماز کے لیے انسان آئے تو خوشی خوشی، زکوٰۃ دے تو خوشی خوشی، یہ نہیں کہ یار سر پہ پڑ گئی مال دینا پڑ گیا۔ حج عمرہ کرے خوشی خوشی، نہیں جی تو لاکھوں روپے لگ رہے ہیں اور مجھے جانا پڑ گیا ہے، اتنا پیسہ بھائی کس کا دیا ہوا ہے؟ تو خود لے کے آیا تھا، خود بنایا ہے تو نے؟ جس نے دیا ہے وہی تمہیں حکم دے رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق اتنا مال خرچ ہو بھی جائے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دے۔ کبھی زکوٰۃ دینے والا بھوکا نہیں رہتا، حج عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ زندگی میں دیکھ لیں کہ اللہ اس کو اور ہی دیتے، اور وافر دیتے، اور وافر دیتے، ملتا ہی رہتا ہے اس کو، ملتا ہی رہتا ہے اس کو۔ تو فرمایا روزہ بھی خوشی دل سے رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، خیر اسی کے اندر ہے۔ مسافر کے لیے بھی روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، بیمار ہے کچھ اور روزہ رکھنے کی قوت استطاعت ہے، روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ چھوڑنے میں خیر نہیں، رکھنے میں خیر ہے۔ چھوڑنے کی تو ایک اجازت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر روزہ رکھنا ثابت ہے، اب سفر کے دوران بھی رکھا کرتے ہیں۔ ہاں جب دیکھا کہ مشقت آ رہی، جب آپ رکھتے تھے تو صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ ہوتے دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھتے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ ان کو مشقت ہو رہی ہے پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ میں تو رکھنا چاہتا تھا لیکن تمہاری وجہ سے نہیں، اور مجھے پہلے پتہ لگ جاتا کہ تمہیں مشقت ہو رہی ہے میں شروع سے ہی نہ رکھتا۔ آپ بھی تو رحمت للعالمین تھے نا۔ لیکن فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کہ کیا خیر و برکات ہیں تو تم روزہ نہ چھوڑو، روزہ رکھو ہی رکھو، اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے والا بنائے، اور روزے میں جتنی خیریں ہیں اللہ ہم سب کو وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔